بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل۔ حق مارننگ آپ کے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کام ٹھیک ہے آپ کے؟ آج کا دن، آج کا جو آغاز آپ کریں گے جب اپنے آفس میں جانے کے لیے، جب گھر سے نکلنے کے لیے، تو اپنا خاص خیال رکھیے گا، ٹریفک کا بھی خاص خیال رکھیے گا، احتیاط سے گاڑی کو چلانا ہے، احتیاط سے دائیں بھی دیکھنا ہے، بائیں بھی دیکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی ہرڈلز میں، کوئی جلد بازی میں ایسا کام نہ ہو جس سے بعد میں نقصان جو ہے وہ آپ فیس کریں۔ ناظرین، کافی الفاظ یا کافی ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو روٹین میں ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے اندر اتنی گہرائی میں ہم گئے نہیں، اور ہمیں اس کا شاید علم نہیں ہے، یا شاید ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتنی، اگر اس کو ہم پراپر طریقے سے فالو کریں تو ہمارے لیے کتنا سکسیسفل بن سکتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے پے۔ پے کے کئی جو ہے لغوی معنی بنتے ہیں، لیکن آج جو میں نے اس کو تھوڑی سی آبزرویشن کر کے آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں جو نمبر 1 اسٹریٹجی یہ ہے، یعنی ادا کرنا۔ تو ادا کرنے کے کافی سارے ایسے سمٹم ہیں جو انالائز کرنے ہیں، میں نے بھی، آپ نے بھی چیک کرنے ہیں کہ کس طرح کیا چیز، کیا ہم پے کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ رقم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پہ اس لفظ کو اپنے ذہن پہ رکھنا ہے، ادا کرنا۔ فرض کی ادائیگی آپ کہہ لیں کہ ہم کتنا فرضوں کو ادا کرتے ہیں، کتنا ہم نوافل کو ادا کرتے ہیں، کتنا ہم سنتوں کو ادا کرتے ہیں، کتنا ہم حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، کتنا ہم کسی کی بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کر کے اور اس کو ادا کرتے ہیں یا حکم بجا لاتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے، یہ لفظ ہے ادا کرنا۔ ادا کرنے کے کئی پہلو ہیں، پازیٹیو بھی کئی پہلو ہیں اور نیگیٹو بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب پراپر کوئی چیز ادا ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت یا اس کے کمپنسیشن یا اس کا ثواب یا اس کا اجر، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دیتی ہے۔ اور جو چیز پراپر طریقے سے ادا نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس پہ پھر انسان الجھن کی طرف جاتا ہے، اور کچھ ایسے خرافات، کچھ ایسے وسوسے اس کو گھیر لیتے ہیں جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، اور وہ اس میں دن بدن الجھتا رہتا ہے کہ یہ شاید کام میرے سے ادا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو جہاں پہ فرائض کی ادائیگی کی بات آئے گی یا ادا کرنے کی بات آئے گی، تو سب سے پہلے بینگ اے ہیومن، انسان کی اصلاح کو مد نظر رکھیے گا کہ ہم کتنا ادا کرتے ہیں یا ہم کتنا ادا کر رہے ہیں اس پورے معاشرے میں اپنے کریکٹر کو، یعنی پے کتنا کر رہے ہیں۔ اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو ملیں گی۔ کہیں اگر کوئی کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو وہ بوتل اس کی پلاسٹک کی یا ڈسپوزیبل بوتل وہ بھی پھینکی جا رہی ہے۔ کہ اگر کہیں پان یا گٹکا یا جو بھی ایکس وائی زیڈ، تو اس کا بھی جو ایک کچرا ہے یا را ہے وہ بھی پھینکا جا رہا ہے۔ تو یہ ادا کرنا ہے، یہ کیا ادا دکھا رہے ہیں ہم، یہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو تھوڑا سا ذرا انالائز کرنا ہے، اور انہی چیزوں کو جب آپ تھوڑا سا پکڑنا شروع کریں گے تو پھر جس موقف کی طرف یا جس کانسیپٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہاں آپ جلدی پہنچ جائیں گے کہ ادا کرنا یعنی پے کرنا یہ کتنا ضروری ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اب بات آتی ہے یہاں پہ کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی آپ کہہ لیں، فضل کہہ لیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو کیا ان کے جو اقوال تھے یا ان کی جو روایات تھیں یا ان کا جو میسج تھا اس کو پراپر طریقے سے سمجھ کر ہم ادا کر رہے ہیں؟ یہ چیز تھوڑی سی ذرا اندر سے نا ہلانی ہے ہم نے۔ بھائی کے ساتھ آج جوائنٹ ہے،
چاہے وہ خیالی ہے چاہے وہ عملی ہے، رشتوں میں نعتوں میں پیسے کا کتنا عمل دخل شروع ہو چکا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کرنا ہے. ایک وہ جو ریالٹی ہوتی تھی رشتوں میں نعتوں میں، کیا وہ آج ادا ہو رہی ہے؟ یہ سب چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. بات آپ کے ساتھ جاری رکھوں گا. دیکھتا ہوں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. بول رہے ہیں؟ جی جی بول رہا ہوں جی. میں تو کا پروگرام بالکل دیکھ ہی نہیں سک رہی. اچھا جی. 9 سے 10 بجے ہماری لائٹ چلی جاتی ہے. اوہو اچھا جی. اتفاق سے شام کو ٹی وی کھلا تھا تو اس میں آپ کا ایڈ دیکھا میں نے. اچھا جی. تو اس کا کیا ہے، مطلب موضوع کیا ہے آپ کا؟ آج کا موضوع ہے جی ادا کرنا ہے. ہم جو ہے اپنے فرائض کتنے ادا کرتے ہیں. یہ ہے جی. اگر کوئی اپنے فرائض میں اتنا اندھا ہو جائے محبت میں کہ اس کا پھر رزلٹ اندھیرا آئے، اندھیرے کے یعنی ان کی محبت میں، نواسیوں کی محبت میں اتنا. آپ یہ میرا سوال دہرائیے گا مت لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ 25 سال یا 26 سال 28 سال کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی ہوگی؟ میں نے کبھی 5 وقت نماز اوراد وظائف کبھی نہیں چھوڑے ان لوگوں کے پیچھے. اچھا جی. لیکن میں نے اپنی جوانی ان کے پیچھے پوری برباد کر دی. میری جوانی کو ایسی جوانی، مجھے لوگ کہتے تھے کہ 100 جوان ایک جوان ہو، اتنی خوبصورتی اللہ پاک نے دی تھی مجھے. میں نے کچھ نہیں پرواہ کی. جن لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی اللہ پاک نے ان سے سنوایا مجھے میری حسن کی تعریف. لیکن میں تو نواسیوں کی اور بیٹی کی محبت میں ایسی اندھی ہو گئی تھی کہ اب رزلٹ آیا ہے 26 سے 28 سال کے بعد اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ تو اس کا مطلب کیا سمجھے کہ اللہ پاک کی ناراضگی ہوگی؟ ظاہری بات ہے جی، جب اس کے جتنی آپ نے اٹینشن اس کے بندوں کو دی ہے اتنی اگر آپ رب کی ذات کو دیتے یا اس کی چیزوں پہ اپنی کنسنٹریشن رکھتے تو اس پہ تو پھر یہ چیزیں آپ کو ویسی پیکیج میں مل جاتی ہیں. لیکن آپ نے اپنی انرجی، اپنے جو ادا یا اپنی محبت، کیا انسان کمزور ہے نا جی، وہ آپ نے اپنی اولاد کی طرف لگائی، اپنی نواسیوں کی طرف لگائی، تو اس میں تو پھر ایشو بنے گا نا جی. جی وہ اصل میں میرا داماد کچھ کماتا بھی نہیں تھا اور میرے 2 بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا. جب میں بہت، آپ یہ جب سوال دہرائیے گا مت، آواز تو نہیں جا رہی ہے لوگوں کو؟ جی سنی جا رہی ہے. پھر آپ کا کوئی رونگ نمبر. میں تو میری عمر اس وقت 70 سال کی ہے. اچھا جی. میں نا یا اللہ میں کیا کروں. کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا ابھی کال بند کر دیں، پھر کسی دن آپ دوبارہ جو ہے نا کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا بات کرنے. آپ مجھے بتا دیں گے کوئی؟ آپ جی ابھی بات کر رہے ہیں، اس بات کے اندر سے دیکھیں کوئی بات ایسی نکل ہے جس سے شاید آپ کو کوئی انرجی مل جائے. میرا ٹی وی تو بند ہے. چلیں پھر میں ٹرانسمیشن والوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا نمبر لکھ لیں، تو پھر جو پروڈکشن کنٹرولر ہیں ہمارے ان سے بات کر کے پھر آپ سے بات کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی جی ناظرین، بات ہو رہی تھی ادا کرنا، پے جس کو کہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ادا کر جاتے ہیں ہم جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جس میں بعد میں خسارہ، نقصان، وہ ہمیں اس کی قیمت جو ہے پھر اس حساب سے دینی پڑتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو جس کا رشتہ، جو جس کا ناطہ، جو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جوڑا ہوا ہے، وہی حقیقی سلسلہ ہے، وہی حقیقی رشتہ ہے. اس رشتوں سے ہٹ کر کوئی نیا رشتہ نہیں بن سکتا، ان رشتوں سے جدا ہو کر کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی. یہ سب چیزیں اس لفظ پے کے اندر ہیں، ادا کرنے کے اندر ہیں. اب ہم نے اپنی لائف کو، اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو اور اپنی زبان کو اس ادا سے، یعنی اس طریقے سے پے کرنا ہے جس سے دکھ، درد، تکلیف وہ کسی کی ذات کو نہ ہو. کیونکہ ہمارا جو ایک انداز، ہمارا جو ایک طریقہ کار ہے پے کرنے کا، اس میں 70% to 80% دکھ یا تکلیف کا عنصر موجود ہوتا ہے دوسرے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم پے کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہے. کوئی یہاں سے اکٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں سے اکٹھا ہوا ہے، کوئی یہاں سے اکٹھا ہوا ہے. اور جو پرسنل ایسٹ آپ کا اکٹھا ہوگا، جو پرسنل سرمایہ آپ جمع کریں گے،
وہ جب آپ کسی طریقے سے پے کریں گے، ادا کریں گے، پھر آپ کو علم ہوگا کہ یہ کتنی ایک وزن والی چیز ہے اور کتنا اس کے اندر انرجی لگتی ہے اور کتنا اس کے اندر ٹائم لگتا ہے. لیکن ہم لوگ بڑے لائٹلی لے کر اور ادا کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسی ادا بھی ہو جاتی ہے ہم سے جو کافی عرصے کے بعد، شاید سیکنڈ سٹیپ میں یا لائف کے بہت عرصے کے بعد ہمارے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں، جس کو تاریخ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا پرانا وقت بھی کہہ سکتے ہیں یا پاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ تاریخ یا پاسٹ جو ہے وہ ریوائز ہو کر آپ کے سامنے آئی ہے. کہ کئی ایسی چیزیں پاسٹ میں ہم کر چکے ہوتے ہیں، ادا، بات ذہن میں رکھیے گا، ادا کر چکے ہوتے ہیں، جس میں پھر ہماری اولاد کے آگے یا ہمارے آگے ان چیزوں نے آنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہیں دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، کہیں منتوں میں پڑ جاتے ہیں، کہیں پھر ایسے احباب، ایسے لوگ، ایسے بزرگوں کو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ میں اس پریشانیوں سے، اس تکلیفوں سے، اس جو عذاب ہی ہوتا ہے، جو کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو. لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ناراض ہے، لیکن وہ جو پاسٹ میں پے کر